السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اور میرے پیغمبر ہم سبوں کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا واقعہ، کیسے نکاح ہوا، ان کے تعلق سے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سورہ احزاب میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ہمارے لیے تعظیم ہمیں کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی تھی۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کا دو نکاح پہلے ہو چکا تھا۔ آگے میں بیان کروں گا کن سے ہوا تھا اور کیسے ہوا۔ خدیجۃ الکبریٰ جب ایمان لائی تو ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت مدد کی، ایمان والوں کے لیے، مکہ شریف والوں کے لیے اپنے زیور دے دیے، گھر گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، تن من دھن سب قربان کر دی اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام چیزوں کو نچھاور کر دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کے بہت ہی معزز و نہایت ہی دولت مند خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات و جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کیا اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا، جن کا تفصیل بتاؤں گا آگے۔ اور ان کے فضائل کے بارے میں ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، رسول اللہ یا محمد، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور امام احمد، ابو داؤد، نسائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خدیجۃ الکبریٰ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالی نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔
یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالی نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا خدیجہ الکبریٰ کے شکم سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرما لیں، حضرت عائشہ کا بیان ہے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ کو بہت یاد کرتے، ان کا بہت ذکر کرتے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا۔ اور جب آپ بکری وغیرہ ذبح کرتے تھے تو بکری کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سہیلیوں کے گھر میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے، اور اسے میں چڑ جایا کرتی تھی، اور کبھی یہ کہہ دیا کرتی دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے ہاں بے شک وہ تھی، انہی کے شکم سے تو اللہ تعالی نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرما لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ برادران اسلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا 2 نکاح پہلے ہو چکا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا پھر نکاح ہو، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اخلاق و مرتبے کو دیکھ کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت و ریاضت کو دیکھ کر کے خود حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح ہو گیا، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا 2 نکاح پہلے ہو چکا تھا۔ اب یہ نہیں چاہتی تھی کہ پھر میرا نکاح ہو، کیونکہ بڑے خاندان والے تھے اور بہت پاک و صاف تھی، عزت معاف تھی، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے دولت مند لوگ نکاح کا پیغام دیے، لیکن کسی کے ساتھ پیغام کو قبول نہیں کیے، سب کو ٹھکرا دیے، لیکن آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت ماں خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی و پارسائی سے کی وجہ سے ان کو طاہرہ، پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ سنیں، پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا، اور ان سے 2 لڑکے ہندہ بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح کیا، عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اب بڑے بڑے سردار
قریش کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، ان کے ساتھ چاہتے تھے کہ دو نکاح ہو چکا ہے، اب کاش ہم سے نکاح فرما لے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر، آپ کی حیرت انگیز حالات کو سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا اور خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی اور کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شاہ مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خیلت کی بیوی تھی، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذاتی حالات کو معلوم کرتی ہے۔ مزید معلوم کرنے کے بعد پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر! حضور 25 سال کے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ 40 سال کے ہیں۔ الغر وہ بیان فرماتی ہیں عربی میں اس طریقے سے، انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمانے بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن شریف عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اپنے چچا اور اپنے چچا ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفاء بنی ہاشم اور دوسرے خاندان مضر کو اپنے بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں بہت سارے خاندان والے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا اور ہم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا اور ہر علم و حکمت کو سمجھایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند ہے، یعنی ابو طالب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہے۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت محبت کے تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خولید سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور ذی القدر ہے۔ یہ بیان دینے کے بعد جب ابو طالب اپنا یہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے کہ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا ہے،
جس کے جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر فرمایا اور ہمیں وہ تمام فضیلت عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم لوگوں نے نہایت رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا، لہٰذا اے قریش تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں دیا 400 مسقال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 25 سال تک دونوں ایک ساتھ میں رہے، اور جب تک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ الغر ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حضون جنت المعلی میں خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اتار کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک کی فرمایا، چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے، جن سے مشہور ہے 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا جو امام حسن حسین کی ماں ہے، اور لڑکے بھی پیدا ہوئے۔ اگر میری ویڈیو میری آواز اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور دوسرے تک پیغام کو پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔